آپ کی ڈیورس کی وجہ ثاقب نثار نے جو آپ کو ڈاکو کا وہ تھی نا. اچھا بٹی صاحب، ہاسپٹل آپ پہ چھاپا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کا ہاسپٹل ہے، آپ کی زمین پہ قبضہ ہوتا ہے، آخر سب کچھ آپ کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ یہ میرے ساتھ اس لیے ہوتا ہے، ہم جو اوورسیز پاکستانی ہے نا، ہم جو جب باہر جاتے ہیں نا، باہر جا کے نا ہم نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں، ہم آ جاتے ہیں درمیان میں. اچھا ٹھیک ہے، فیملی ادھر سے دور ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہاں پہ نئے لوگ ملنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو زبان نہیں آتی، پیسے نہیں ہوتے، آپ کہتے ہیں سب سے پہلے میں اپنے ملک میں پیسے بھیجوں، اپنی ماں کو پیسے بھیجوں، اپنے ملک میں نئی چیزیں بناؤں. ٹھیک ہے نا. یہ ہاسپٹل جو بنایا تھا میں نے، یہ ان کو نیب پکڑنے لگی تھی. جب یہ ڈاکٹر میں جانتا تھا، یہ میرے پاس آئے تھے. میں پی سی میں 32 سال ٹھہرا ہوں، پی سی ہوٹل میں 32 سال. پی سی ہوٹل کی لابی میں یہ میری منتیں کرتے تھے، روتے تھے، یہ جیلوں میں جانے لگے تھے. کون؟ یہ ڈاکٹر جن کے ساتھ میں نے پارٹنرشپ کی ہے، جو آج کل سی او بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ جب ہاسپٹل کو پارکنگ پلازا میں نے بنا دیا، فارمیسی میں نے بنا دی، ہاسپٹل کے پیچھے وی آئی پی روم میں نے بنا دیے، سب چیزیں میں کرنے والا ہوں. ان کو کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے نا. ساری پاکستان میں پتہ ہے محمود بھٹی کا یہ نیشنل ہاسپٹل ہے، کسی کو نہیں پتا. ٹھیک ہے نا. ثاقب نثار کا کیا مسئلہ ہوا؟ ثاقب نثار بھی کسی نے بھیجا ہوگا نا. کس نے بھیجا ہوگا؟ مجھے کیا پتا. اتنے ایک چیف جسٹس ہے اس وقت کا، اس کو اتنے زیادہ کام ہے، آخر وہ سارے کام چھوڑ کے آپ کے پاس ہی کیوں آ گئے؟ میرے پاس مجھے تو پتا بھی نہیں ہے. میں تو آیا اپنی وائف کے ساتھ، میں ڈیزائن کر رہا ہوں پارکنگ کے لیے. ٹھیک ہے نا. وہ ایک میں نے ٹی شرٹ پہنی ہے، جین پہنا ہوا، تو آتے ساری مجھے ڈاکو 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 ڈاکو، ڈیزائنر ڈاکو. اور مجھے نہیں پتا تھا یہ کیوں کہہ رہا ہے. میں نے پولیس والے کو پوچھا یہ ہے کون ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے جی یہ چیف جسٹس صاحب. میں کہ چیف جسٹس صاحب آپ ماشاء اللہ اتنی بڑی پوسٹ ہوتی ہے چیف جسٹس ہی، آپ کو پتہ ہے نا پاکستان کو وہ کنٹرول کرتا ہے، انصاف چیف جسٹس دیتا ہے لوگوں کو، اس لیے وہ بیٹھا ہوتا ہے. اور مجھے ڈاکو ڈاکو کہہ رہا ہے. میں کہ چیف جسٹس صاحب بڑی بدتمیز ہے. جب یہ ایف آئی اے نے پکڑ، پاسپورٹ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو. مجھے تو میں تو گھر پہ آیا ہوں پیرس سے. میری سی او جو بنی ہوئی ہے آج کل، اس نے مجھے فون کیا تھا وہاں پہ ہاسپٹل چلے جاؤ، وہاں پہ اس کو سارا پتہ ہوگا. بٹ صاحب میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. ہاں پلیز. جب ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ ان سے پاسپورٹ پکڑ لیں، تب آپ کی اہلیہ آپ کے ساتھ تھی. وہ بھی گر گئی. اہلیہ وہ تھی جو کہ امریکن تھی، فرینچ تھی وہ، سوری فرینچ تھی، اور وہ بھی ماڈل تھی. بالکل. وہ پاکستان میں آپ کے ساتھ پہلی مرتبہ ہی آئی تھی؟ وہ نہیں، پہلی دفعہ نہیں، ہر ماہ آتی تھی میرے ساتھ. ہاسپٹل کو بڑا کرنے کے لیے میں گھر بنا رہا تھا، ہاسپٹل کو نئی چیزیں سسٹم میں دے رہا تھا. کسی کو پتہ نہ چلے، کوئی مریض کو یہ ہاسپٹل ہے. میں نے اس کو ہوٹل ٹائپ بنا دیا تھا. اس کے اندر میں نے کہا تھا غریبوں کے لیے بھی میں نے کام کرنا ہے. مجھے ہاسپٹل جو پیسے مجھے ڈائریکٹرشپ کے دیتے ہیں، میں تو غریبوں کو دے دیتا ہوں. میں تو 1 روپیہ نہیں لیتا، حرام ہے میرے لیے. تو آپ کو آپ کی ڈیورس بھی ہو گئی تھی؟ ڈیورس اس لیے ہوئی تھی کیونکہ وہ سچی تھی نا. کیونکہ وہ کہتی وہاں پہ چیف جسٹس کوئی نہیں آتا، اگر مجھے پکڑ کے لے کے گیا ہے تو میں نے کوئی غلط کام کیا ہے. مطلب آپ کی ڈیورس کی وجہ ثاقب نثار نے جو آپ کو ڈاکو کا وہ تھی نا. کیونکہ وہ کہتی تھی میں نے کوئی غلط کام کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اسے کیا پتا تھا. میں کیا نہیں، میں اس کو سمجھا رہا تھا. وہ کہتی اگر جج مجھے پکڑنے کے لے کے آیا، 100 کیمرہ مین، 100 پولیس والے ساتھ تھے، اگر وہ مجھے عدالت میں لے گئے ہیں تو رات کے 11 بجے انہوں نے ہمارے پاسپورٹ واپس دیے ہیں، تو میں نے کوئی غلط حرکت کی. آپ کی اہلیہ کا پاسپورٹ بھی لے لیا تھا؟ اس کا بھی لے لیا تھا. اس کے بعد وہ کبھی پاکستان نہیں آئی اس دن کے بعد، ورنہ وہ ایوری منتھ پاکستان آتی تھی میرے ساتھ، ایوری منتھ سارے کام کرنے کے لیے. سب ٹی وی شو پہ میرا ہاتھ پکڑ کے وہ بیٹھی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ پاکستان نہیں آئی. رابطہ بھی ختم؟ بالکل ڈیفینیٹ. کیونکہ اگر لائف میں فنش ہو جاتی ہے، اب میں اس کو کیا تنگ کروں. ٹھیک ہے نا. فنش اینڈ فنش. بٹ صاحب ہم تھوڑا سا ایگریسو ہو گئے آپ کا، آپ تھوڑے سے اس طرح، تو میں ایموشنل نہیں کرنا چاہتا آپ کو. اچھا بٹ صاحب جب آپ گئے فرانس، آپ نے فلائی اوور کے نیچے ٹھٹھرتی راتوں میں زندگی میٹرو میں سوتا تھا. بالکل. پیسے نہیں ہوتے تھے، 2 ماہ سوتا تھا، گابا ہی ڈھونڈتا تھا کھانے کے لیے. کیونکہ آپ کو زبان نہیں آتی، پیسے نہیں ہے، کوئی ملنے والا نہیں ہے، -10 ٹیمپریچر ہے. لنڈے بازار سے ایک کوٹ لے کے گیا تھا، گابا ہی ڈھونڈتا تھا کچھ کھانے کے لیے مل جائے. ایسے کام شروع کیا تھا. تو ٹرننگ پوائنٹ کہاں پہ آیا جا کے؟ ٹرننگ پوائنٹ یہ ہوا تو ایک پاکستانی بائی چانس مجھے مل گیا. وہ مجھے لے گیا فیشن کے مارکیٹ میں. وہ کہتا ہے یہاں پہ بہت کام ہے. وہاں پہ مجھے ملا تھا صفائی کرنے کا کام، تو صفائی میں کرتا تھا. فیشن ڈیزائنر بننے سے پہلے صفائی کرتے تھے؟ کیا میں اسکول کالج میں نہیں گیا، میرے پاس ڈگری نہیں ہے یہ ڈیزائنر کی سارا. تو یہ میں نے ایسے ہی سارا سیکھا ہے لائف میں.
ساری چیزیں لا کی یہ سب چیزیں میں نے ایسے سیکھی ہیں. میرے پاس یہ ڈگری کوئی نہیں ہے. میں نے پڑھنا تھا ایم بی اے میں نہیں کر سکتا, پیسے نہیں تھے میرے پاس, نہ فیملی تھی, نہ آگے تھا نہ کوئی پیچھے تھا, ٹھیک ہے نا. وہ خود ہی سارا کچھ کرنا تھا. 18-19 سال کی میری ایج تھی. آدمی بچہ ہوتا ہے نا 18-19 سال میں, آدمی رو ہی سکتا ہے نا, وہ کچھ نہیں کر سکتا. اگر آدمی پھر ادھر کا بھی نہیں ہوتا, ادھر پہ نہیں, اگر میں واپس آؤں سب کچھ ختم, میرا کیا بنے گا؟ میں کوئی رکشہ ڈرائیور بن جاؤں گا, یہ بن جاؤں گا, گھر والے مجھے گھر سے نکال دیں گے, یہ نکما ہے, یہ یہاں سے بھی گیا وہاں پہ بھی کچھ نہیں کر سکا تھا, پھر یہ واپس آ گیا, ٹھیک ہے نا. تو وہ بہت بڑا مسئلہ تھا میرے لیے نا. تو وہاں سے میں صفائی کرتا تھا, میں دیکھتا تھا لوگوں نے کیا وہ لڑکیاں ڈیزائن کر رہی ہیں, چیزیں بن رہی ہیں, تو میں دیکھتا تھا ایسے ہی. تو وہاں سے پھر وہ میرا مالک مجھے پیکٹ اٹھا کے مارکیٹ میں جاتا تھا آرڈر دینے کے لیے, میں اس کے ساتھ جاتا تھا. وہی دن وہ چھٹی پہ چلے گیا, تو میں نے جناب وہ اس کے سیمپل لے کے میں دکانوں میں جایا, تو سب لڑکیاں مجھے بڑا پسند کرتی تھی. اچھا, انہوں نے مجھے آرڈر دینے شروع کر دیے, میں لکھ کے لے کے آتا تھا اپنے. مطلب کہ بٹ صاحب آپ جوانی میں ہینڈسم تھا, اب تو ختم ہو گیا پلے بائی تھا, اب لائف ختم ہو گئی بس. ہاں اچھا. اس کے بعد وہ آرڈر میں نے لینے شروع کیے, تو میں نے مالک کی بہن کو بتایا, وہ کہتے نہیں میرے ساتھ چل. وہ سمجھی پتہ نہیں میں کپڑے لے کر نہ چلے جاؤں. وہ میں اس کے ساتھ گیا. اگلے دن میرا مالک چھٹی سے واپس آیا, اس نے دیکھا میں تو اس دکان پہ مجھے آرڈر بڑے ملے ہیں. وہ کہتا ہے ادھر آؤ. اس کی انگلش نہیں آتی تھی, مجھے فرینچ نہیں آتی تھی, بڑا لفظ تھوڑے تھوڑے بول کے اس کے آج سے ختم, آج سے تو نے سیل مین بننا. مجھے پہلے دن جب 800 فرینک ملے نا, اس زمانے میں فرینک تھے, میں ساری رات نہیں سویا تھا, کیونکہ میرے پاس ابھی گھر بھی نہیں تھا. میں کسی کے پاس ٹھہرتا تھا وہاں پہ, رات کو 10 بجے کمرے میں جاتا تھا, صبح 5 بجے میں نکل جاتا تھا. ایسے بس وہ ساری لائف شروع کی. پھر 800 سے 1500 فرینک ملنے شروع ہو گئے, 2000 ملنے شروع ہو, آرڈر مجھے بڑے ملنے شروع ہو گئے. پھر میں نے اپنا ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو لے لیا. پھر وہ ایسے میں نے ساری اپنی لائف شروع کی. پھر اس کے بعد ماشاءاللہ 82 میں نے اپنا آفس بٹی کے نام سے کھولا. بٹی کے نام سے کیوں کھولا؟ بٹی ایک پاکستانی نام ہے, تو میں چاہتا تھا میرا نام, ملک کا میرا نام جو ہے نا ذرا مشہور ہو. 86 میں ماشاءاللہ میں بہت بٹی بننا شروع ہو گیا. 87 میں 200 ملین کے ٹرن اوور شروع ہو گئی میری. 200 ملین کی. آگے پیچھے لوگ ہوتے تھے, پورے یورپ میں لوگ منتیں کرتے تھے میری چیزیں لینے کے لیے. آہستہ آہستہ پھر 20 ملک, 30 ملک, 40 ملک, 50, 80 ملکوں میں پھر ماشاءاللہ میں نے جانا شروع کر دیا. ارے کمٹی صاحب, سعودی عربیہ, کویت, قطر, ابو دبئی, یہ سب مجھ سے مال لے کے جاتے تھے کیونکہ میرے ویسٹرن تھے. پھر مجھے بے نظیر بھٹو میرے پاس رہی. میرا یہ سوال تھا کہ بے نظیر سے آپ کے بڑے اچھے تعلقات تھے. بہت تھے, بہت اچھے. وہ میرے ساتھ رہی 8 سال, اور ہم بہت کلوز تھے آپس میں. تو وہ مجھے صاحبہ آپ کے گھر میں, ہاں گھر میں رہتی تھی, آپ میرے ساتھ ہی رہتی تھی زیادہ. ہاں اچھا. تو اس نے پھر مجھے کہا تو بات سن, تیرا ماشاءاللہ سب میڈیا میں آنا شروع ہو گیا ہے, سب تجھے پہچانتے ہیں. پیرس میں کئی ریسٹورنٹ پہ کہیں چلے جاؤ, ہر آدمی تجھے VIP دیتا ہے. پاکستان تجھے کوئی جانتا نہیں ہے. پھر بے نظیر پاکستان آ گئی تھی. تو میں پاکستان آ کے پھر میں نے فیشن شو شروع کیے 96 میں. لاہور, کراچی, اسلام آباد فیشن شو میں نے شروع کیے. اچھا بٹ صاحب میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, بے نظیر صاحبہ جب آپ کے پاس وہاں رہتی تھی, شادی شدہ تھی تب؟ ہاں 3 بچے تھے ماشاءاللہ. اچھا, بلاول, آصفہ اور مختابر سارے. میں تو کیسے تھے بلاول, آصفہ؟ اس کا مطلب بلاول یہ سارے آپ کے ہاتھوں میں ہی پلے ہیں؟ ہاں مجھے جانتے ہیں اچھی طرح. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے, ان کو لے کے ڈزنی لینڈ لے کے جاتے ہوتے تھے. کہاں پہ؟ ڈزنی لینڈ لے کے جاتے ہوتے تھے پارک میں نا. اچھا, تو یہ سارے معصوم تھے, چھوٹے چھوٹے بچے معصوم تھے, کیونکہ پریزیڈنٹ صاحب اس زمانے میں جیل میں تھے. پاکستان میں ایک فیشن ہے نا, کوئی لیڈر بنتا ہے اس کو جیل میں دے دو, اس کو یہ کر دو, اس کو وہ کر دو. تو وہ کافی اپسیٹ ہوتی تھی بیچاری. اس کی بہن سنم ایک لندن میں رہتی ہے, وہ بھی میری بڑی کلوز فرینڈ تھی. تو بہرحال میں تھوڑا سا اور جاننا چاہوں گا. اچھا, بے نظیر صاحبہ کیسی تھیں؟ بہت اچھی, اتنی انٹیلیجنٹ ہو رہا تھا نا, میں نے بہت کم دیکھی ہے. وہ آپ کے ساتھ بیٹھی ہے نا, تو آپ کے پاس 10 سال بعد آپ کو کہہ دیتی آپ نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے تھے, ایسے بیٹھے ہوئے تھے. اچھا, ماشاءاللہ ایک کلاس تھی اس کے, چلنا, اس کا بولنا, اس کا لوگوں سے ملنا, ایک کلاس تھی. مجھے اس لیے
تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے، بے نظیر چلے گئی، پاکستان کا بہت بڑا ایک نام تھا، لاس. بالکل ڈاکٹر قدیر چلے گیا، لاس. بہت بڑا لاس. محمود بھٹی صاحب نے ایک دن چلے جانا ہے، بہت بڑا لاس. ہم لوگ بعد میں روتے ہیں، پہلے اس کو تنگ کرتے ہیں.